اسی طرح کی بات تاج الاولیاء کی بارگاہ میں بھی تاج الاولیاء یہ مجذوب صفت اور اس طرح جس کو کہتے ہیں کلندرانہ عادت ہے، جسے دنیا و مافیہ سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن در حقیقت انہی کی اس وقت حکومت بھی چلتی رہتی، حکومتوں سے بے نیاز، لیکن حکومتیں بانٹنے والے یہی، بے شک ان کی عادتیں ایسی۔ ایک صاحب مدراس سے آئے اور غریب تھے، تاج الاولیاء کے پاس، میں نے پڑھا کافی پہلے ہی، آ کر کے کہا کہ حضور حج پہ جانا ہے، آپ کے پاس بڑے بڑے سیٹ لوگ آتے ہیں، راجے مہاراجے آتے ہیں، کسی سے پیسے دلواؤ اور مجھے حج کروا دو۔ بہت سارے لوگ نظر و نیاز دیتے ہیں، وہ اتنی ساری نظریں آپ بانٹ دیتے ہیں، میرے حج کے پیسوں کا انتظام کر دو۔ مرید دیوانے ہوتے ہیں جو حقیقت میں ہوتے ہیں، پکڑ لیا۔ بابا نے کہا ٹھیک ہے رہ جاؤ، یہیں پر رہو۔ کئی دن گزر گئے، کئی نذرانے بھی آئے، اور جب جب نذرانے آئے پورے آپ بانٹ دیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، موٹے موٹے پیسے والے سارے چیزیں آئے، سب غربا مساکین میں بانٹ دیتے، میرے ایک کا حج کرا دے تو بابا کو کیا ہوگا، کیا کمی ہوگی۔ حج کا مہینہ آ گیا، بلکہ فرماتے ہیں وہ صاحب فرماتے حج کا مہینہ شروع ہوا، سارے حاجی جا چکے تھے، اب حج کے دن بھی شروع ہوئے، میں تو مایوس ہوا اب کیا پہنچائیں۔ لیکن جو کلندر کا کلندر ہوتا ہے وہ یقین ان کلندروں پر رکھتا بھی ہے۔ اس کے بعد وہ قدم پکڑتے اور کہتے ہیں اس سال کا حج تو چلا گیا، اگلے سال آپ پکا وعدہ کریں کہ مجھے بھیجیں گے۔ تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور اس کی پیٹھ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، پیٹھ پر مارا، آنکھ بند ہو گئی۔ فرماتے ہیں ایک نیم کے درخت کے نیچے میں بیٹھا تھا، اچانک میں دیکھتا ہوں کہ میں عرفات کے میدان میں پہنچا ہوں، عرفات کے میدان میں پہنچا ہوں، سارے حاجی احرام میں ہیں، میں احرام کے حالت میں ہوں، حج کے ارکان میں ادا کر رہا ہوں، تلبیہ پڑھا، کنکریاں مارا، طواف کیا، اور پھر میں نے جو ارکان حج تھے پورے ادا کیا، یہاں تک کہ سارے حاجی واپس آنے لگے۔ اس میں پتہ نہیں کتنا عرصہ بیت گیا، دل بھر کر کے میں نے طواف کعبہ کیا، دل بھر کر کے زمزم پیا، ساری چیزیں کیا، اور اس کے بعد زمانہ بیتنے لگا۔ اچانک بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ میرے پاس آئے اور پھر سے ایک تھپڑ رسید کیا، میں اسی نیم کے درخت کے نیچے سویا ہوا ہوں۔ فرمانے لگے کب تک یہاں پڑا رہے گا، حج ہوا چل، باقی آگے آگے چل۔ اللہ اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ وہ صاحب خود فرماتے ہیں میں اس راز کو نہیں سمجھ پاتا تھا، میں تو سوچتا تھا کہ کوئی نذرانے والا مجھے حج کو پہنچا دے، لیکن ان اولیاء کو نہ مال کی ضرورت ہے نہ نذرانوں کی ضرورت ہے، ان کی نظر ہی اتنی کافی ہے کہ ناگپور میں بیٹھے تو خانہ کعبہ تک بھی پہنچے۔ بے شک، زندہ باد حق ہے۔ یہ تاج الورا اور وہ تاج الاولیاء، یہ تاج الاولیاء اور وہ غوث الورا، یہ اولیاء کاملین کے مقامات ہیں میرے عزیزوں۔ میں تھوڑی باتیں سلطان الاولیاء کی ذات پاک پر عرض کر کے آگے رخصت ہوتا ہوں۔ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے طالب علمی کو دیکھیں، دونوں بھی شخصیتوں کے لیے ایک کامن چیز ملتی ہے، غوث پاک شریعت اور طریقت کے سنگم تھے، اسی طرح تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ شریعت اور طریقت کے سنگم تھے۔ شریعت بھی آپ کے ہاں ہے، طریقت بھی آپ کے ہاں ہے۔ اگر شریعت نہ ہوتی تو کبھی مفتی عبد الرشید رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے ہاں نہیں بلاتے، نہ ان کو مسند افتاء پر بٹھاتے۔ وہ جاہل ہیں جو مشہور کرتے ہیں کہ اولیاء کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ خود ہی جاہل ہیں۔ اولیاء کاملین تو حقیقت میں شریعت کے سمندر ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں ما کان اللہ من ولی جاہلا ولو کان لعلمہ اللہ اولا، اللہ کا کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کے پاس اگر پڑھا نہیں ہے اللہ خود اسے پہلے پڑھاتا ہے، پہلے اسے علم دیتا ہے پھر ولایت دیتا ہے۔ تو کسی ولی کے بارے میں یہ مت سمجھنا یہ کسی مدرسے کو نہیں گئے، کسی کے پاس مولانا کے پاس نہیں بیٹھے، اللہ رب العزت بعض اولیاء کو علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ شریعت کے اور طریقت کے سنگم تھے، اسی طرح سیدی غوث الورا سلطان الاولیاء شریعت اور طریقت کے بحر ذخار تھے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے سچے اولیاء کے عاشقین وہ ہیں
جو شریعت کو بھی پاس رکھتے ہیں طریقت کو بھی پاس رکھتے بے شک بے شک ہیں۔ سبحان ایک بات یاد رکھیں، کچھ لوگ اگر گمراہ کریں کہ نہیں طریقت کی طرف مت جاؤ، صرف شریعت دیکھو، وہ فاسق بنا دیں گے تمہیں، فاسق بنا دیں گے۔ جی جی بہت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو صرف شریعت پڑھتا رہا اور طریقت کی کوئی بات نہیں سیکھا وہ فاسق ہو جائے گا، اور جو شریعت کو چھوڑ کر طریقت کی بڑی بڑی باتیں پڑھنے کے لیے آیا تو وہ تو زندیق بن جائے گا، شیطان بن جائے گا، شیطان اسے گمراہ کر دے گا۔ اور جو دونوں کو جمع کر دیا وہ اللہ تک پہنچ گیا، سبحان اللہ وہ رب تک پہنچ گیا، کیونکہ میرے عزیز شریعت مولانا لوگوں کی نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے شک کیا رسول پاک کی ہے۔ ایسا اور اس دروازے کو چھوڑ کر رب کی معرفت کہاں سے ہوگی؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بے شک کیا کہنے زندہ باد زندہ باد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ در حقیقت میرے آقا کا دروازہ ہے، یہ چھوڑ کر معرفت تک نہیں پہنچ سکو گی۔ خیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں علم حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ میں علم حاصل کرنے کے زمانے میں ہی قطبیت کے مقام کو پہنچ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ قطب بن گئے۔ غوث پاک زمانے طالب علمی میں قطب تھے، یہ علم حاصل کرتے کرتے آج ضرورت ہے طلباء اسلامیہ کو جو مدارس میں پڑھتے ہیں انہیں بھی بتایا جائے کہ تم علم جو شریعت کا حاصل کر رہے ہو ساتھ ہی ساتھ قناعت کا، صبر کا، توکل کا، رضا کا، ثبات کا، استقامت کا پڑھو گے تو تم زمانے طالب علمی میں بھی مقام باطن حاصل کر لو۔ کیا کہنے بے شک بہت لیکن آج مدارس خالی ہو گئے روحانیت سے، مدارس خالی ہو گئے تصوف سے، بہت کم الا ماشاءاللہ کوئی ہوں گے، لیکن آج ایسا کر دیا گیا ہے کہ علماء شریعت کو الگ کر دیا گیا اور ان کو بے عمل بنایا جا رہا ہے، اور خانقاہیں الگ ہو گئیں جہاں شریعت کا کوئی علم ہی نہیں رہ گیا۔ میرے عزیزوں یہ دونوں کے جمع کرنے کی آج بھی ضرورت ہے، جیسے حضور تاج الاولیاء نے اپنے آستانے پر جمع کیا۔ کیا کہنے بہت اچھے بہت اچھے بہت وہ طریقت کے بحر سخار بے ہیں، شک وہ معرفت کا جام بھر بھر پینے نہیں پلانے والے ہیں، بے شک اس کے باوجود فقیہ اعظم ہند کو اپنے دربار میں بلا کر کے رکھا، ہائے ہائے واہ بلا کر کے رکھا بہت اچھا اور ان کو نوازتے بھی رہے۔ بے شک فقیہ اعظم ہند نے اپنی زندگی بھر افتاء کی مسند سنبھالے رہے، اور شہر ناگپور اس وقت مرکز تھا اس طور پر کہ بڑے بڑے علماء فقہ میں مفتی عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کرتے تھے۔ آقا حضرت زندہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الاولیاء، فیضان حضور فقیہ اعظم زندہ باد زندہ باد۔ ابھی حضرت سے میں ملاقات کیا، مفتی عبد القدیر خان صاحب سے، پہلی ملاقات میں نے کہا کہ آپ کے والد اور آپ کے باپ کی کتاب پڑھے بغیر آج یہاں کوئی مولانا بھی نہیں بنتا، کوئی عالم بھی نہیں بنتا۔ ہم مدرسے میں جاتے ہیں، پہلی کتاب جو ہمیں پکڑائی جاتی ہے تسہیل المصادر، وہ مفتی عبدالرشید صاحب کی لکھی ہوئی آقا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب سے ابتدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام علماء جو ہندوستان میں فارسی پڑھ کر کے ابتدا کرتے ہیں، چاہے وہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے لے کر جتنے بھی بڑے ادارے ہوں، سب جگہ تسہیل المصادر ہے۔ علماء پڑھے ہوں گے نا، جی حضرت جی سارے پڑھے ہوں گے، سارے علماء ہندوستان کے، ان کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے علم کی ابتدا تسہیل المصادر سے ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیض تاج الاولیاء سے علماء کی شروعات ہو رہی ہے، ارے کیا کہنے حضرت زندہ باد علماء کی شروعات تاج الاولیاء کے فیض سے شروعات ہو رہی ہے، اور یہاں سے جب شروعات ہو رہی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر ان کے دربار سے کوئی عالم وابستہ ہو گیا، اختتام کو تم کہاں سمجھ پاؤ گے، اللہ انتہا کو کیا سمجھ پاؤ کیا گے؟ کہنے حضرت بہت اچھا عزیزان گرامی، مجھے فخر ہے اس بات کا، پڑھا ہوں کتاب تسہیل المصادر، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ تسہیل المصادر اگر مفتی عبدالرشید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہے تو ان کے ہاتھ پہ جو قلم تھا، قلم ان کا تھا، سیاہی تاج الاولیاء ہے۔ ارے زندہ باد زندہ باد زندہ باد اسی لیے وہ کتاب اتنی مقبول ہے، اتنی مقبول ہے، میں خود سینکڑوں کو پڑھا چکا ہوں، میں پڑھائی نہیں پڑھا چکا ہوں، آج بھی پڑھا کر کے آیا ہوں، آج بھی وہی کتاب پڑھا کے آیا ہوں، پہلے مستقبل کا بیان، آج پڑھا کر کے آئے ہوں۔
میرے عزیزوں یہ تقریباً فیض تاج الاولیاء پورے ہندوستان کے مدارس میں پھیلا ہوا ہے. پہلی بات یہ سن لیں کہ علم کو چھوڑ کر ہماری کوئی کامیابی نہیں. حتیٰ کہ غوث اعظم نے جب فرمایا کہ میں علم حاصل کرتے کرتے قطبیت کے مقام کو پہنچا, تو پھر آپ سب اگر عاشقان غوث ہیں تو پہلے علم کی طرف توجہ کریں. جہالت ہماری سب سے بڑی خرابی ہے.